السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنین مسلمین پر، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنا دے کہ ہم صحیح علم کو ہر چپا چپا، ہر کچے مکان میں پہنچا دے، ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا دے۔ جس ٹاپک پر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، انبیاء کرام کی زندگیاں، اس سے کیسے ہم اپنے زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اس پر الحمدللہ آپ کے سامنے میں سعادت حاصل کر رہا ہوں سیریز پیش کرنے کی۔ ابھی تک جو ہماری بات آئی تھی آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کچھ سبق آپ کے سامنے بیان کیے، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سبق بیان کیے گئے، صالح علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سبق بیان کیے گئے، نوح علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سبق بیان کیے گئے، اور انشاءاللہ اب بات ہم ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات آج لینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں اور کیا معلومات ہیں اور کیا مسکنسپشن ہے، کیا غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ وہ توڑتے ہوئے ہم آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آتھینٹک طریقے سے ریسرچ بیس ہم علم حاصل کر سکیں اور اس کو اپنا سکیں انشاءاللہ۔ تو کل ہماری بات یہ آئی تھی کہ میں نے اسے تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم بورڈ پر بھی ڈال کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن وقتیہ طور پہ اسپونٹینیسلی کل میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ درمیان میں ہم اگر کعبے کو ادھر رکھیں تو ایسا ایک راؤنڈ اگر آپ چکر مارتے ہیں تو پورے نبیوں کا آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے دوران آپ کو یہ راؤنڈ میں سوچ لگانی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ کعبہ ادھر درمیان میں رکھتے ہیں، بالکل درمیان میں نہیں کر رہا ہوں میں کیونکہ بالکل درمیان میں نہیں، تھوڑا ادھر، تو اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو یمن، عمان نظر آئے گا، تو سعودی عرب جہاں جا کر ختم ہوتا ہے اور یمن اور عمان کے پٹیوں میں درمیان میں وی، تو یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں عاد، قوم عاد یہاں پر رہتی ہے۔ تو قوم عاد جہاں پر ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو آپ کعبے کو ایسا دال بنائیے، ایک دال بنا کر ایسا نیچے اگر کھینچے، ایسا الٹا دال، تو ادھر عاد لگے گا، ادھر سمود لگیں گے۔ یہاں پر بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے، یہاں مصر ہے جہاں پر ہمیں قصہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا،
اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مصر ادھر ہے. ادھر ایسے آج سے ایسا کونے سے پٹی ہوتے ہوئے یہاں پر آپ کو 2 قومیں ملیں گی. یہاں کعبہ اگر ہے تو ادھر مدائن صالح، مدائن مانے ایریے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایریے. ذرا اوپر جائیں گے شعیب علیہ، مدائن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایریا. پھر ایسے جا کے ادھر ایک بڑا وی بنے گا. یہ سیریا، فلسطین، اسرائیل کی پٹی ہے. تو کعبے کے پاس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے دماغ میں جب بھی مرکز دماغ میں آتا ہے تو کعبہ آتا ہے، اسلام کا مرکز. لیکن پہلے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی آپ دیکھیں گے بہت سارے انبیاء کرام، خود اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد بھی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے اکثر جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے جو آئے بہت سارے انبیاء ہیں، تو اکثر یہی پٹی زیادہ ہے. تو اسی لیے یہودی اور عیسائی اس کو مرکز سمجھتے ہیں، سیریا، فلسطین، اسرائیل. تو آخر وجہ کیا ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے فلسطین کے پاس، کیونکہ وہ لوگ اس کو مرکز سمجھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کعبہ مرکز نہیں ہے. پہلے سے یہودیوں کو اس قبلے سے کافی چڑ بھی ہے. قرآن مجید میں سورہ سیقل جب شروع ہوتا ہے تو لوگ کافی اعتراض کیے، بولے قبلہ تو ادھر ہے، یہ کون سا قبلہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس کو مرکز ماننے کے لیے ریڈی نہیں. ان کو مرکز تو یہی لگے گا، کیونکہ پورے بائبل آپ پڑھتے ہیں تو پورے ادھر کے واقعات ہیں، سیریا، جارڈن، مصر. یہاں پر جو مصر ہے، مصر، جارڈن، سیریا. تو یہ جو ایریا ہے اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں پرانے زمانے میں عہد قدیم کے ماننے والے بائبل. اب اگر آپ ایسا کریں گے، دال ایسا الٹا کر دیں گے، کعبہ ادھر رکھ کر، تو ادھر آپ کو مدائن صالح ملیں گے، ادھر جو ہے مدائن شعیب، اور ادھر لگتا ہے جارڈن کا بارڈر. جارڈن کا بارڈر یعنی کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تبوک، جو فی الوقت سعودی عرب کا ایریا ہے، وہاں پر کچھ ایریا پایا جاتا ہے، اور جارڈن میں کچھ ایریا پایا جاتا ہے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا. ایک کو قرآن مجید میں اصحاب الایکا، درخت کے نیچے بیٹھنے والی قوم. وہ درخت کے نیچے بیٹھ بیٹھ کر سازشیں بناتے تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 جگہ پر بھیجا گیا. اصحاب الایکا قرآن مجید میں کہا درخت والے لوگ، اور اسی طرح اصحاب مدین قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا. تو جارڈن اور سعودی عرب کے اس ایریے میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایریا، یعنی کہ جارڈن سے تقریباً 70 کلومیٹر دور پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایریا. اور یہاں تو آپ جانتے ہیں، یہاں پر ابراہیم، سیریا میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اور ادھر ذرا ادھر آ جائیں گے، اگر آپ مکمل کریں گے پورا یہ، تو ادھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بغداد، کوفہ، بغداد اور سیریا درمیان میں جو ایریا ہے، یہ ایریا میں بھی انبیاء کرام بہت آئے. تو گویا کہ پوری پٹی، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اکثر آپ کو یہ پٹی پوری گھومتے رہتی ہے. تو قرآن مجید میں بعض جگہوں پر گفتگو ایسا ہوئی ہے، بعض سوروں میں آپ دیکھیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے آیا، یعنی جغرافیکلی بات ہوئی ہے. بعض جگہوں پر ہسٹوریکلی کیسا سیکوینس 2 طرح کے قرآن مجید، نبیوں کا جب ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو 2 طرح سے سیکوینس بتایا گیا. ہسٹوریکلی پہلے کون آئے، بعد میں کون آئے، بعد میں کون آئے، ویسا ایک سیکوینس ملتا ہے. دوسرا سیکوینس ویسا نہیں ملتا. جغرافی کے حساب سے یہ جو سرکل پورا ہوتا ہے ویسا ایک ملتا ہے. مثال کے طور پہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، پھر اس کا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، پھر اس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم لوط کا ذکر. تو بعض اوقات آپ کو ترتیب ایسا لگے گا یہ پہلے آئے تھے، یہ پہلے آئے تھے، کون پہلے آئے تھے سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ بتانا اچھا بعض جگہوں پر پہلے آگے کے حساب سے گفتگو نہیں کی گئی، جو اطراف میں جو راؤنڈ پورا ہو رہا ہے اس کے حساب سے گفتگو کی گئی. تو اس وقت پر آپ وہ ترتیب ذہن میں رکھیں گے تو وہ سورہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. جس وقت پر آپ ہسٹوریکل ایونٹس کا جو کرونیکل سیکوینشل آرڈر ہوتا ہے اگر ویسا آتے ہیں تو آپ کو وہ سورہ سمجھ میں آ جائے گا. اب جب سورہ ہود پڑھتے ہیں تو وہاں کا آرڈر الگ ہے، سورہ انبیاء پڑھتے ہیں تو اس کا آرڈر بالکل الگ ہے، سورہ شعراء پڑھتے ہیں
سورہ صافات اور سورہ صاد دونوں ملاتے ہیں تو مکمل نبیوں کا ذکر جو ہے 2 سورتوں میں مل کر ہو گیا، سورہ صافات اور سورہ صاد میں۔ سورہ ہود، سورہ یونس میں چند نبیوں کا ذکر ملے گا، سورہ ہود میں چند نبیوں کا ذکر ملتا، تو دونوں 10واں سورہ 11واں سورہ 2 سوروں کو ملائیں گے تو آپ کو بات مکمل ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں یہ ترتیب کا خیال۔ تو اب آگے کل ہم نے کچھ گفتگو اس بارے میں کی تھی کہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، وہ ان کا گناہ کیا تھا، ان کی قوم کا گناہ کیا تھا، بت پرستی، شرک۔ پرانے زمانے میں شرک اور بت پرستی اگر آتی تو نبیوں کو بھیجا جاتا، جب نہیں مانتے تو تباہ ہو جاتے۔ لیکن آج کل تو بت پرستی شرک سب ہو رہا ہے، لیکن پھر آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، کوئی بتا سکتے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کو تو عاد و سمود کی طرح تباہ نہیں کرنا۔ اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا کوئی اسپیشل ہماری کوئی خصوصیت نہیں کہ ہم شرک بھی کر لیں، بت پرستی بھی کر لیں تو بھی جو ہے نا ہم بچ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مہلت مل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، اگر ہمیں کچھ مہلت مل رہی ہے تو وہ تکبر میں آنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع مل رہا ہے، سدھار لینا ہے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لینا ہے، اپنے آپ کو بدعتوں سے پاک کر لینا ہے۔ قوم سمود کی برائی کیا تھی؟ ہر جگہ پر شرک اور بت پرستی اور نبیوں کی نافرمانی کامن ہے۔ سورہ آراف پڑھنے سے پتا چلتا ہے، سورہ انبیاء پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ لیکن بعض قوموں کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئی، جیسا قوم سمود کے اندر تھا تکبر، اور قوم عاد کے اندر ایک اور ایک برائی تھی، وہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی کو پکڑتے تو سختی سے پکڑتے۔ تو یہ سخت مزاجی جو ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی کیا کرتا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے معاف ہے، لیکن سامنے والا غلطی کرتا ہے تو ایسا پکڑ لیتا ہے اس کو کہ اس کو دین سے نفرت ڈال کے چھوڑ دیتا، نہیں کرے کیسا، یہ ہوا ہی کیسا، نہیں ایسا نہیں ہونا تھا، میں شریعت قائم کرتا ہوں، میں جو ہے بہت حق پرست ہوں، میں جو ہے بخشتا نہیں کسی کو، اور اکیلے میں کتنے گناہ کر لے رہا اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے بارے میں سختی کرو آپ۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یا دوسروں کو پاک کر کے کامیاب ہو جا رہے۔ اور خلیفہ سمجھنے لگے، وہ خلیفہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے تو وہ خلیفہ تھے، بھائی آپ خلیفہ تھوڑی، آپ آمدنی، آپ نصیحت کر سکتے، آپ حکمت سے آپ دعوت کا کام کر سکتے۔ لوگ اپنی حد کو نہیں سمجھتے، بعض اوقات وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھنے لگتے ہیں، اور جا کر بولتے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور سختی ایسی کرتے کہ نتیجے میں مسجد میں کوئی آنا ہی نہیں۔ ایک آدمی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ہو سکتا سدھرنے کا ٹائم لگ سکتا۔ ہم حاکم نہیں ہیں، حاکم بھی رہا تو 4 مہینے دینا ہے تربیت کرنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کہیں پر خلافت تم قائم کرو تو 4 مہینے تک ہاتھ مت کاٹو چوری کرنے پر، کیونکہ لوگوں کو تربیت دینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کنگ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب سعودی عرب میں کہا کہ یہاں پر اسلامی حدود اور تعزیرات نافذ ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 4 مہینے تک ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ اور کیا کرتے تھے، وہ گھر کھلا رکھتے تھے، بعض گھر کھلا رکھتے تھے، اور اس گھر کے اندر سونا رکھ ڈالتے تھے۔ اب ایک بدو آتا، کوئی بھی دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، اب ان کے زمانے میں CCTV کیمرے ایسا تو ہر جگہ لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن کنگ عبدالعزیز کیا کرتے تھے، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتے تھے، دیکھتے بدو کیا کرتا ہے، اعلان کر دیے جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن پہلے تربیت دی جائے گی۔ اب وہ بدو ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا۔ سعودی عرب میں کیسے ٹریننگ ہوئی، کیسے ٹریننگ ہوئی بتایا جا رہا، پورے بدو تھے، پورے ایک اجڑ، درمیان میں جہالت کی انتہا ہو گئی تھی، کہا 0 لیول پر علم پہنچ چکا تھا۔ جب کنگ عبدالعزیز سعودی حکومت قائم کیے تو اس وقت پر سونا رکھ دیا، سونا ڈال دیا، وہ آدمی دروازہ گھر میں داخل ہوا، ادھر ادھر آہستہ سے ہاتھ ڈالنے کا پیچھے سے آ کے پکڑ لیتے۔ ملک عبدالعزیز بولے تھے نا چوری نہیں کرنا، ہاتھ کٹتے نا، ارے نہیں، ہاں 4 مہینے کا واقعہ ہے۔ اب یہ جو وربل پبلسٹی ہوتی رہے، پوسٹروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پکڑ لے رہے بھائی، پکڑ لے رہے، یہ جو وربل پبلسٹی ہوتی نا، یہ پوسٹروں سے، واٹس ایپ سے بھی خطرناک ہوتی۔ 24 گھنٹے ڈر کے سب کو بولتے، وہ ایسا پھیلا اس زمانے میں بغیر کسی میڈیا کے، ارے کنگ عبدالعزیز خود آ کے پکڑ لے رہے رنگوں ہاتھ،
ایسا تو نہیں بھائی پولیس کو چکما دیے، گواہوں کو چکما دیے. جس حاکم جس کے پاس فیصلے کی طاقت ہے وہی خود جو رنگے ہاتھ پکڑ لے رہا ہے. اور حاکم اگر فیصلہ کرا تو اسلامی اعتبار سے کر لے سکتا. وہ عرب ایسا پھیلائے کہ 4 مہینے کے بعد پھر کیا کرے کنگ عبدالعزیز، سونا پھینکے کہاں پر، روڈوں پہ، ادھر ادھر، کوئی ادھر دیکھنے والا بھی نہیں. اس کے بعد بولے آج سے ہاتھ کاٹیں گے. بولے تو تربیت اس کو بولتے. ہم پڑھ لیے اثر میں معلوم ہو گیا. اب کوئی بھی دیکھتے گھر میں جا کر، عمر آباد میں ایک صاحب عالم کورس کرنے آئے تھے، جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر. ارے میرا چاچا تو کب سے کی نہیں پڑھ رہا، سیدھا تعلیم چھوڑے، سیدھا آ کے تلوار اٹھا لی. ارے رک، کیا تو بھی پڑھ لے، اب بھی جاتا ہوں وہیں جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، کیا تو بھی ہوا. ایسا نہیں، اس کو بولتے آدھا سارا علم. ہاف نالج از ڈینجرس. نافذ کرنے کے اصول الگ. کافر ہے یہ کرنے سے چیز کافر ہوتا، لیکن کافر کب ہوتا ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں. ایک چیز کو اس کو کہتے ہیں یہ کام کفریہ ہے، تمہارا یہ قول کفریہ ہے، تم کافر نہیں ہے ایسا بولنا ہے. تم تو مسلمان ہے بھائی، لیکن تمہارے اندر یہ کفریہ کام ہے بولنا، ایسا ادب سے سمجھانا ہے. تو اس آدمی کو سمجھ میں بھی آتا کافر ہے کیا، بول دیتے فوراً. مسلمان برابر نہیں ہوئے کیا، تو بہت اور غصہ آتا. انہیں ہڈر میں آ کر فتوا لاتا کہیں نہ کہیں سے، جو اس چیز کی تائید کرنے والا تھا کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ میں مل جاتا، ہر قسم کے فتوے مل، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں بولتا ہوں. اب وہ ختم، اب ایک فرقہ ہی بن جاتا ہوں. اتنا ہڈرمی میں مت لاؤ کہ لوگ بھٹک جائیں. تو یہ قوم عاد میں کیا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. ہود علیہ السلام نے کہا کیسے سختی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو. یہ جو سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو، تم غلو سے بچو. غلو مانے ایکسٹریمزم، کسی بھی چیز میں ایکسٹریمزم. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے تھے نا ان کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ایکسٹریمزم سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سختی، ایسی سختی جو شریعت میں جائز نہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بشیرا و نذیرا. جو صحابہ اکرام ایمان کی پیک پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سختی کرتے تھے، لیکن جو نئے نئے ابھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے. بدو جو پیشاب کر دیا مسجد کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرنے دو، کرنے. سب بھگا رہے تھے، یہ کوئی مسجد ہے، یہ بیچارہ پیشاب کرتے کرتے کہاں بھاگے گا، تکلیف ہوتی. بولے کرنے دو، پہلے کرنے دو. بولے ایک ڈول لاؤ، پانی کا ڈول لاؤ. پانی بہا گیا. اس کے بعد بولے یہ مسجد جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے، پیشاب اور گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے. تو بولے اتنا اچھا سمجھے، وہ لوگ تو مجھے اس حالت میں بھگا رہے تھے. بولے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر بھی رحم مت کھا. تو بولے ارے تحجر تواسیہ، تو نے تو ایک بڑی چیز کو تو نے محدود کر دیا. یعنی وہ اتنا خوش ہوا. یعنی کمزور ایمان والوں کو ستانا ہے. ایوریج مسلمان ہوتا ہے تھوڑا پیک ہاں کوئی بڑا ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے کا اسٹائل الگ ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، تو لیول ہے نصیحت کرنے کے. اس کو کہتے ہیں حکمت، وضع الشیء فی محلی. پبلک میں بولنے کی چیزیں الگ ہوتی ہے، الگ سے آ کے نصیحت. کبھی پبلک میں بولنے میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی پبلک میں بولنے میں الٹا وہ ہڈرمی میں آ سکتا ہے، تو اس کو الگ سے آگے کان میں بولنا پڑے گا. نہیں ایسا نہیں ہے، ارے جزاک اللہ. اگر پبلک میں بولے تو نہیں ایسا ہی ہے، کیا کر لیتے آپ. اب وہ ہڈرمی آتی ہے. یہ طریقہ. تو یہ قوم میں ہود علیہ السلام کے قوم میں خاص قسم کے بھی، ہر قسم قوم میں کامن برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں سے خاص خاص برائی بھی رہتی ہے. اس سے بچتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ نہ آ جائے. قوم سمود میں کیا تھا؟ تکبر. تکبر کا ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اپنی بات کو اوپر رکھنے کی کوشش کرنا. اس کو کہتے ہیں تکبر. تکبر وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھا کپڑا پہنا، خوش دکھ رہا، ارے اتنا خوش کیوں ہے، بتا رہے رہنے دو بیچارہ، آپ کو تو گرا کے نہیں دیکھ رہا، گرا کے دیکھا تو غلط. اچھا کپڑا پہنا، جس کو کپڑا اچھا نہیں تھا اس کو گرا کے دیکھ رہا ہے، وہ تکبر ہے. بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو گرا کے دیکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کپڑا پہننا پسند ہے، تو بولے تکبر یہ نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو گرا کر دیکھو. تم اچھا پہننے کے بعد جس کو نہیں ملا، اب کار میں جا رہے ہیں اور ابھی تک سائیکل پہ اللہ کا شکر دیکھو کیا نواز رہا میرے کو، بتا رہی ہے تکبر ہو گیا. ایسا گرانے آپ بولتے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے بھائی، کیونکہ وہ جو دیا ہے چھین بھی سکتا ہے. کیونکہ اللہ کو بندے بڑے پسند ہیں.
کوئی کسی کو گرایا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ تکبر کس کے لیے حق بدیبا دیتا ہے؟ اللہ کو دیتا ہے، کسی اور کو جات نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کو مجھے آنکھ ہے اس کو آنکھ نہیں ہے، میں مالدار ہوں وہ غریب ہے، نہیں بول سکتے آپ۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنا، اس کو غریب رکھا، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ وہ اللہ کو زیبا دیب دیتا ہے کہ کس کو غریب کر دے، کس کو مالدار کر دے، کس کو کالا کر دے، کس کو گورا کر دے، کس کو خوبصورت کر دے، کس کو لولا کر دے، لنگڑا کر دے، وہ اللہ کے لیے زیب دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے بندوں میں عیب تلاش کرنے والے؟ یہ تو تکبر ہے۔ تو یہ قوم سمود کے اندر یہ برائی، اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ اب بات نوح علیہ السلام کا کل تفصیلی طور پر ذکر آیا، تو اس کے اندر کافی باتیں الحمدللہ ہم نے گھیری ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ نوح علیہ السلام کے بعد اس میں سے بھی کچھ پوائنٹس اگر باقی رہ گئے تو آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم المرتبت، کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 5 اولو العزم من الرسل، 5 جن کو آپ کہتے ہیں رسولوں میں بھی 5 رسول سب سے بڑے ہیں۔ پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 میں بھی 2 بہت افضل ہیں، کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ درود نہیں پڑھتے، اور درود میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید میں ان کو ہمارے ابا کہا گیا۔ اب آدم علیہ السلام ابا ہے، یا نوح علیہ السلام ابا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام؟ کون ہے؟ انسان کی جو نسل ہے وہ شروعات کے اعتبار سے پہلے باوا آدم کہتے ہیں، پہلے باوا آدم کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم، اس کو پہلے باوا آدم ہی نام پڑ گیا۔ اور طوفان آنے کے بعد کوئی باقی نہیں تھا سوائے وہ 80 یا 82 جو ذکر آ رہے ہیں جو شپ میں سوار ہو چکے تھے، پھر ان کے بعد سے ہی نسل پہلی۔ اس کا مطلب اس زمانے میں دوسرے پہ کہیں پر بھی کوئی بھی انسان تھے نہیں، تو گویا کہ نوح علیہ السلام باوائے ثانی ہو گئے اس اعتبار سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا کی ملت کو تم فالو کرو۔ قرآن مجید میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرتے ہوئے ابا کہا گیا، کیونکہ اب جتنے بھی انبیاء کرام آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے، جیسے آپ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کافی انبیاء کافی رسول آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے میں افضل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک اونچا مقام ہے مسلمانوں کے پاس، اور یہودی بھی بہت ریسپیکٹ کرتے، یہاں تک کہ عیسائی بھی بہت عزت دیتے، کفار قریش بھی ابراہیم علیہ السلام کو کافی عزت دیتے ہیں۔ تو ایک معنی میں دنیا کے ایک بہت بڑا میجارٹی طبقہ، یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 3 سے 4 بلین انسان ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، 7 بلین انسان یا 7.5 بلین انسان مان کے چلیے فی الوقت، تو اس میں سے 4 بلین انسان ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، سب لوگ عزت کرتے، لیکن ہر ایک کے پاس قصے الگ الگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جی، کنعان میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ہسٹری معلوم ہونا ہے کون کہاں تھے، تو قرآن پڑھتے وقت کیا ہے وہ نقشہ آتا، ورنہ ایسا لگتا ہے گاؤں میں پورے واقعات ہو گیا تھا لگتا، اور کہاں کی ہو گئے وہ پڑھتے تھے آمین آمین چلتے رہتا۔ تو ذرا کلیئرٹی رہنا ہے، تو اپنے سمجھ میں بھی آتا قرآن مجید یہاں پر تھے ایسا کیسا، تو اس کے ہسٹوریکل جو ہے کچھ پوائنٹس ملتے ہیں ہمیں۔ تو یہاں بغداد اور سیریا کے درمیان کا جو ایریا ہے نا، یہاں پر بھی کافی ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے ہیں۔ موصل ایک ایریا ہے، وہاں پر ایک گاؤں کا نام ہے بغداد اور سیریا کے درمیان
ار نامی ایک ایریا ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اکثر البدایہ والنہایہ، یہ زیادہ باتیں کہاں پر جمع کی گئی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ پڑھی ہے، لیکن ہر بات اس میں بھی آتھینٹک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اگر سب سے آتھینٹک کتاب تاریخ میں، اگر سب سے بیسٹ کتاب، بیسٹ اویلیبل جس کا کہ ابھی تک جتنے بکس ہیں اس میں سے بیسٹ کتاب اگر کوئی ہے تو البدایہ والنہایہ۔ تو اس کے اندر شیخ عبد المحسن الترکی، یہ جو رابطہ عالم کے صدر ہیں، یہ بڑے محقق ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے، تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ریسرچ ونگ ہے محدثین کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، البدایہ والنہایہ کو صحیح ضعیف پہ بانٹ دیا۔ یہ کتاب پڑھی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ آیا ہے، ابھی اردو میں ایسا تحقیق کے ساتھ نہیں ہے، اردو میں جو ہے صرف ترجمہ ہوا ہے۔ دعا کیجئے کہ اردو کے اندر بھی آ جائے انشاءاللہ، اور آس اسلام پیڈیا کی ٹیم کے ذریعے سے آ جائے انشاءاللہ، کہ اتنا بڑا کام ہو سکتا اللہ تعالیٰ لے لے، کہ ہمارے پاس بھی علماء کرام کو، کہ ہم ایک ایک کام دیتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ہو سکتا آ جائے۔ تو شیخ عبد المحسن ترکی نے عربی زبان میں البدایہ والنہایہ کو صحیح ضعیف پہ بانٹ دیا ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس صحیح تاریخ ملنے کا ایک چانس پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو واقعات ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ار میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو قوم تھی ار، یہاں پر بت پرستی کا زیادہ غلبہ تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے بابل گئے۔ یہ قوم جو ہے تاروں کی، چاند سورج کی، تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بت پرستوں کے ساتھ بھی ڈیبیٹس کیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 16 ڈیبیٹس کا ذکر ہے۔ الفوائد ایک کتاب ہے، اس کے اندر کہا اگر تم کو ڈیبیٹ سیکھنا ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کرنا جائز ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو، اور وہ ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ جب باطل پرست حق پرستوں کو شک میں ڈالنے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو قوم میں سے اللہ کسی کو اٹھاتے ہیں جو ڈیبیٹ کر کے ان کو میسمرائز کر دیتا ہے، ڈھیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے وقت پہ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب باطل پرست اتنے چھا جائیں کہ حق پرست معصوم بھٹکنے لگے، ہم کو یہ علم اللہ ایسا عطا کرے کہ ہم وہاں پر ڈھیر کر دے باطل کو، تاکہ حق پرستوں کو بھٹکنے سے بچا لیں انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید میں 16 قسم کے ڈیبیٹ کا ذکر آیا، اس میں سے سب سے زیادہ ڈیبیٹس ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے، بت پرستوں کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہر آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ماشاءاللہ۔ اور حدیث میں کہا گیا الخلیلان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب ہی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، خالی اس پر ہی باب چیپٹر حدیث اتنے زیادہ حدیث کتاب الانبیاء میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب کیوں دیا، خالی اسی کو باب بنا کر کئی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دی۔ خلیلان کہتے ہیں اللہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول میں بھی سب سے زیادہ افضل رسول ہوتے ہیں، رسولوں میں بھی سب سے زیادہ رسول 5 اولو العزم عظیمت والے، یعنی سب سے زیادہ تکلیف سہنے والے نبی تھے، سب سے زیادہ تکلیف سہنے والے رسول تھے۔ اولو العزم مانے عظیمت کے پہاڑ تھے، لوگ چٹان تھے۔ ان سے سیکھنا ہے تو کیا سیکھنا ہے؟ مصیبت کے وقت پر اسلام کی کسی بھی تعلیم کو نہ چھوڑتے ہوئے اسلام پہ ڈٹنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ان کو کہتے ہیں اولو العزم، عظیمت کے چٹان تھے یہ پانچوں میں بھی زیادہ افضل اگر ہے تو 2 ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث میں اس کو خلیلان کہا گیا، یعنی خلا کہتے ہیں محبت کا اعلیٰ درجہ۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے 7 لیول بتائے محبت کے۔ عام مومنوں کی اللہ سے محبت، اللہ کی عام انسانوں کو محبت، عام انسانوں سے محبت، مومنوں کی محبت اللہ کی، پھر اللہ کی محبت مومن، ہوتے 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 آخری میں کون سی محبت؟ خلا، سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ 2 کو ملا، وہ محبت اللہ کی۔ وہ محبت کس کو ملی؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی اگر کسی نے گستاخی کی تو اس نے بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا، کیونکہ اللہ جن کو چاہتا ہے ان کے بارے میں، اسی لیے ہم درود ابراہیمی پڑھے بغیر اپنی نماز ختم کرتے ہی نہیں۔ بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا 4 رکعت کی نماز ہے، دوسری رکعت میں اگر کسی نے درود ابراہیمی نہیں پڑھی تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔
یعنی اس کا نماز میں کمی آ گئی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اکثر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دوسری رکعت میں اتحیات پڑھتے، ختم۔ چوتھی رکعت میں یا مغرب کی تیسری رکعت میں درود پڑھتے، پھر اللہم انی ظلمت، پھر دوسری دعائیں پڑھتے، لیکن دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھتے نہیں، ساتھ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں دو خلیلات۔ تو ابراہیم علیہ السلام ار میں تھے، تو وہاں پر مقابلہ ہوا، باپ خود بت پرست، بت تراش اور بت فروش، بت بیچنے والا، بت تراشنے والا، بت کی پوجا کرنے والا، بیچتا بھی تھا وہ، پھر اس کی پوجا بھی کرتا تھا، خود تراشتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ میں نہیں آیا، تراشتے یہی ہے پھر جھکتے یہ، لاجک تو یہ ہے جس کو میں بنا انہیں میرے سامنے جھکنا، لاجک تو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی فطرت قبول نہیں کر رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فطرت پر رکھا۔ باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، بولے میں تو سلامتی کی دعا کرتے ہوئے نکل جاؤں گا، لیکن یہ کام غلط ہے۔ اے ابا جان، اے ابا جان، سورہ انبیاء پڑھنے سے یا ابتی یا ابتی، کتنا پیار بھرے انداز میں۔ اگر آج ہم کو کوئی ہدایت مل جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں ہم، ایسا نہیں، بڑے پیار بھرے انداز میں ماں باپ کو سمجھانا ہے، اپنے بڑوں کو سمجھانا ہے۔ اگر کہیں پر ہم کو علم ملا تو سوسائٹی کے اندر حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے، ان کو گرانا نہیں ہے۔ تم بھٹکے ہوئے ہو، بدعتی ہو، مشرک ہو، ایسے لفظ دینے کے بجائے یہ شرک ہے میرے بھائی، تم تو مسلمان ہے نا، یہ بدعت ہے میرے بھائی، تم تو مسلمان ہونا، ایسے سمجھائے کہ وہ آدمی آپ کا ہو جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بابل گئے تو وہاں پر تاروں کو پوجا کرنے والی قوم، بابل پرانے زمانے سے بیبیلونین سیولائزیشن مشہور ہے، بہت پرانا، یہ یورپ سے آریہ ہندوستان میں جو آئے، آرین سماج جس کو کہتے ہیں، دراویڑا اور آرین، یہ یورپ سے آئے گورے، تو وہاں کے بابل میں رکے۔ پھر یہ لوگ کیا کرے؟ ایسٹرولوجی سیکھے، یہاں پر تاروں کا بڑا علم تھا، وہ علم لے کے پھر اس کے بعد یہ لوگ ایران سائڈ گئے، وہاں پر کیا عقیدہ ملا ان کو؟ زوراسٹرینزم، جس کو آپ کہتے ہیں پارسیزم، دو خداؤں کو ماننے والے لوگ، دو خدا کو مانتے، خیر کا خدا، شر کا خدا، بولتے خیر کا الگ خدا ہے، شر کا الگ خدا، اندھیرا کا خدا الگ، روشنی کا خدا الگ۔ یہ دو عقیدے لے کر، اور یہ چاند، سورج، تاروں کو اتنا پڑھے کہ آخر میں مسمرائز ہو کے اس کی پوجا ہی شروع کر دی۔ آخر میں ان کے پاس ایک کنکلوژن آیا، آرین سماج کے پاس تھے توحید پرست، توحید بولتے لیکن آتے ان کے اندر ایسے چیزیں آ گئی۔ پہلے تو وہ کہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب جیسے بڑھتے گئے بت پرستی آ گئی، بھٹک گئے، آخری میں ان کے پاس کیسا آ گیا؟ ہر فائدہ پہنچانے والے کی بھی پوجا، ہر نقصان پہنچانے والے کی بھی پوجا، یہ کانسیپٹ لے کے انڈیا میں آ گئے۔ اور انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے، ادھر گائے کی بھی۔ کیوں؟ یہ فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کا فائدہ چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سانپ ہے، کہیں ڈس نہ دے ناگما، اور یہ جادوگروں کے پاس اس کی بہت زیادہ، سفلی علم کرنے والوں کے پاس کافی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور یہاں پر بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو آخری میں ان کے پاس ایک کانسیپٹ، قرآن مجید نے آ کر یہ سب مسکنسپشن کو توڑتے ہوئے کہا، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کے آیت نمبر 13، 14، 15، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین کے جتنے چیزیں ہیں، ہمالیہ پہاڑ کو دیکھے پوجا شروع کر دیے، سورج کو دیکھے پوجا شروع کر دیے، تاروں کو دیکھے، گائے کو دیکھے، سمندر کو دیکھے، زمین کو دیکھے، یہ دھرتی ہماری ماتا ہے بول دی۔ قرآن نے آ کر کہا یہ سب تمہارے خدا نہیں، یہ تو تمہارے نوکر ہے، نوکر۔ قرآن نے آ کر مینٹل بلاک توڑا، کیونکہ آدمی جس کو بہت زیادہ پوجا کرنے لگتا ہے کبھی اس پہ ریسرچ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک آدمی بت کو سجدہ کر رہا تو کیا وہ بت کو جا کے کبھی اس کے پر ریسرچ کرتا؟ جیسا ڈاکٹر جو اسٹیتھوسکوپ لگا کے کیسے بت آپ اچھے ہے کیا، اس کو ہمت نہیں ہوتی میں کیسا ریسرچ کروں بھائی، ارے تو بت ہے۔ تو ویسا اگر ہمالیہ کو خدا سمجھ گیا تو کیا ہمالیہ پہ ریسرچ کرے گا؟ وہ ہمالیہ پہ ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے کئی علاج مل جاتے، وہ ریسرچ کہاں کرے گا؟ سورج پر ریسرچ کرے گا تو سولار سسٹم آج ایک بہت بڑا ایک نظام جس کے ذریعے سے جو ہے نا، ایک سولار طاقت کے ذریعے سے آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر خدا سمجھنے لگیں گے تو وہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان ہیں جو توحید پھیلا کر پوری دنیا کے اندر ریسرچ کے انبار لگا دی۔ اگر گائے کو تم خدا سمجھنے لگو گے تو پھر اس پہ ریسرچ کب کرو گے؟ اس کے وٹامن کا کب پتہ چلے گا؟ اس کے دودھ کی اہمیت کا کب پتہ چلے گا؟
समंदर को अगर तुम खुदा समझने लगोगे तो समंदर के जवाहरात और उसके गौहर और उसके पर रिसर्च कब करोगे? तो हर चीज पर रिसर्च करने के लिए पहले मेंटल ब्लॉक टूटना जरूरी है। वो तौहीद की वजह से मेंटल ब्लॉक टूट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे बाबुल में जब आए तो देखे वहां पर एक खास किस्म का शिर्क है। यहाँ पर बुत परस्ती का शिर्क है, वहां पर तारों का, चांद का। लेकिन जो भटकने वाला होता असर ले लिए, जो आर्यन है वो असर ले लिए, यूरोप से होते होते नीचे यहाँ पर आ गए वो लोग। आज देखिए उनके रंग तो यूरोप के जैसे हैं, होते होते अब सौले दोनों मिलकर एक नया रंग हो गया हो, जो वहां से आए थे। लेकिन गुजरे वो लोग बाबुल से। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाके वहां पर मुकाबला करे। मोमिन की मिसाल ऐसी होनी चाहिए, आप अगर गए शिर्क वालों के साथ शिर्क जैसे बातें कर रहे, बिदत वालों के साथ गए उनके हाँ में हाँ मिला रहे, हक परस ऐसा नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह डट गए। और उसके बाद कुरान मजीद में जो नक्शा खींचा गया, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि रात आई, तारे को देखा। तो यहां पर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नबी ने शिर्क कर लिया हो। ऐसा नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ ये मेरा रब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौजुबिल्लाह मान चुके थे। ये एक डिबेट का स्टाइल है, इसको कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको कहते हैं तस्लीमन लिल हुज्जा। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं ये मान लूं कि ये तारा मेरा रब है, तो कौम को समझाने का अंदाज है, स्टाइल है, तो फिर ये गायब क्यों हो रहा है? इसका मतलब कोई गायब करने वाली ताकत है, वो बड़ी ताकत की क्यों ना हम इबादत करें? दिमाग खोला जा रहा है। अच्छा, ये सूरज रब है अगर, फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन, जब देखे कि सूरज जो है बहुत चमक रहा, उससे पहले क्या चांद को, फलम्मा रअल क़मरा बाज़िगन, चांद को देखकर बोले ये मेरा रब है। फिर उसके बाद बोले फिर ये चांद गायब का हो रहा है, इसका मतलब वो ले जाने वाला जो है ना वो ताकत इससे बड़ी दिख रही। दिमाग खोलना इसको कहते हैं, इसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। जब आप डिबेट करते हैं तो हिंदुस्तान में फिल वक्त जो है सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप सामने वाले को गलत बोलते हैं तो यहाँ के लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ की साइकोलॉजी ऐसी है, यहाँ के लोगों को बोलना अच्छा आप जो बोल रहे हैं अगर वैसा है तो फिर इसका क्या है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये स्टाइल अपनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तान का जो मिजाज है ना, उनको जाके तुम भटके हुए हैं ऐसा हड्डर में आती है, यहाँ का स्टाइल रहता है। यहाँ पर अच्छा भैया आप जो बोल रहे हैं अगर वो ऐसा है तो अच्छा इसका जवाब क्या है, सवालात खड़े करना, ये जो स्टाइल है हिंदुस्तान में बहुत काम आएगा। वो आपको बोलते मुसलमान जो है हिंदुस्तान के सच्चे वफादार नहीं। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ये मान ले कि हम लोग इसके सच्चे वफादार नहीं है, तो फिर इंडिया गेट पे हमारे नाम इतने बहुत से है ना, इसका जवाब क्या है भाई? ऐसा गुफ्तगू करिए। जब आपको टीवी में कहीं बुलाया जाता या कहीं आपसे कोई पूछ लेता अचानक क्या बोलते आप, तो भड़क जाना नहीं, उसके बजाय अच्छा ऐसा है ओके आप मानते हैं। उसके यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी क्या मालूम, ये माना ना भाई थोड़ा मैं भी मान लेता हूँ। यहाँ की साइकोलॉजी ऐसी है, ये आदमी नहीं मान रहा अब मैं भी नहीं मान के बताता हूँ, ये स्टाइल है यहाँ का। आप देखिए बहुत सारे जगहों पर मैं पंजाब, बम्बई, कलकत्ता कहीं जगहों पर गया तो बयान होने के बाद लोग कलमा पढ़े, क्योंकि ये स्टाइल मैंने वहां उन्हें अप्लाई करके देखा। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इसका क्या है, इसका क्या है, तो वो भी आदमी यहाँ पर समझ अच्छा हाँ ठीक है आपकी बात में भी कुछ लग रहा है तो फिर आ जाओ ना बोल के खींच लेना, ऐसा रहता है स्टाइल। तो और इसमें भड़कते भी नहीं, गुस्से में भी नहीं आते, हिकमत के साथ उनके दिमागों को सोचने में मुब्तला कर दीजिए। और एक मर्तबा सोचेगा ना, शक में आएगा बातिल ना, बातिल के गिरने के लिए काफी है, क्योंकि हक में बहुत दम है, बातिल में दम नहीं। एक मर्तबा शक में आ गया इंशाल्लाह उसको आना ही आना है, अगर अल्लाह हिदायत लिख दे तो। तौफीक तो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हम खाली मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको जरा ज़हन में रखिए आप। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीका अपनाया, ये बाबुल में ये तरीका अपनाया। बुत परस्तों के साथ और एक तरीका अपनाए, वो क्या है, एक मर्तबा जब पूरे के पूरे एक मौसम में ईद की तरह कुछ था तो सब जा रहे थे, कहा इब्राहिम चलो जाएंगे, तो बोले इन्नी सकीम। सही बुखारी के अंदर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया मगर 3 मर्तबा उन्होंने झूठ को इस्तेमाल किया। अब लोग कहते हैं सही बुखारी गलत, ये तो बाइबल के जैसी दिख रही, मुनकिरीन हदीस। मेरे बयान के दौरान मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तलिफ बातिल फिरकों के खिलाफ आपको तैयार करूं, ताकि कल के दिन कोई आपको सवाल लेकर आए तो आप ऐसा नहीं होना कि पहली मर्तबा सुन रहे, ऐसा ना हो, बल्कि आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए। मुनकिरीन हदीस इस हदीस को इस्तेमाल करते कह रहे
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیقا نبیہ کہا، وہ صدیق ہیں، سچ بولنے والے، اور صحیح بخاری میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ جھوٹ بولے۔ کہاں ہے 3 جھوٹ؟ یاد ہے کچھ؟ ایک ار کے ایریے میں بت پرستوں کے خلاف میں 2 جھوٹ، وہاں پر 2 جھوٹ استعمال ہوئے۔ پہلا جھوٹ کیا ہے؟ بولے انی سقیم، میں بیمار ہوں، بولے جبکہ بیمار نہیں تھے۔ وہاں کیا معنی؟ اس کو بولتے توریہ۔ توریہ معنی سامنے والا ایک معنی لیتا، آپ ایک معنی لیتے۔ یہ جھوٹ نہیں اصل میں، اس کو کذیب کہہ دیا گیا کیونکہ سامنے والا جھوٹ سمجھ رہا تھا، حقیقت میں جھوٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ اس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ان کاموں کو دیکھ کر ایمانی طور پہ کہیں بیمار نہ ہو جاؤں گا، میں نہیں آتا، میں بیمار ہوں، یعنی تمہارے ان کاموں کی وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں، تم کو سمجھا کے، یعنی وہ بیمار جسم والی بیماری مراد نہیں رہے بلکہ یہ روحانی بیماری لگ جائیں گی کہیں مجھ پر، یہ معنی میں تو سارے بیمار سمجھ کے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ بظاہر ایک جھوٹ ہی ہوا، لیکن اللہ وہ جھوٹ جو دھوکہ دے کر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ جھوٹ بنا ہے۔ یہاں پر تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو بولا تھا، تو یہ جھوٹ بالکل الگ ہو گیا، اور یہ وہ جھوٹ ہے جبکہ سامنے والوں کو یقین ہو جائے کہ، اور وہ دھوکے مبتلا ہو جائے۔ یہاں تو سامنے والوں کو بعد میں پتا چل گیا، اچھا ابراہیم علیہ السلام کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیا دوسرا جھوٹ میں پتا چلا، وہ کیا ہے؟ جب وہ پوروں کو توڑ دیے اور آخری میں کیا کرے، ایک بڑے بت پر کلہاڑی لٹکا دیے، جب پورے آئے کون توڑے سب؟ تو بولے پوچھو بڑے سے، وہ بتائے گا، بڑا کرا ہوگا، بڑے نے کیا ہے۔ اب یہاں ایک دیکھنے میں جھوٹ ہوا، حالانکہ کرے یہی تھے، یہاں پر ایک جھوٹ استعمال ہوا، تو پورے بت کو دیکھے، پھر اس کا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھ کے شرمندہ ہو گئے وہ لوگ۔ قرآن مجید میں نکیسو، اب ان کو پتا چل گیا کہ بہت ہی باریک طریقے سے آدمی جو ہے ہم کو ایجوکیٹ کر دیا بھائی، اب ان کو بہت برا لگا، اتنے ایسا سمجھاتے کون تھے؟ مطلب ہے کہ یہ کیسا مار سکتا، مطلب کیا نکلا، جب یہ مار نہیں سکتا تو تم کو کیا دے سکتا ہے، جب یہ بتا نہیں سکتا تو پھر تمہارے حاجتیں پورے کیسے کر سکتا ہے، ایک چھوٹے سے سوال کا حل یہ نہیں کر سک رہا تو پھر باقی کے بڑے بڑے سوالات، بہت سارے باتیں آگے اس میں، ارے بہت باریک طریقے سے شرک کا جو ہے نا یہ آدمی گلا گھونٹ دیا۔ اب ان کو اتنا غصہ ہے، البدایہ والنہایہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ بولے سب لوگ لکڑی جمع کرو، لکڑی کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کیے گئے گھٹے لا کر، یہاں تک کہ ایک عورت نے نظر مانی اگر میں اچھی ہو گئی تو میں جا کر وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ سے رکھوں گی، تو سب نے کئی عرصہ لگا جمع کرے، ایک وقت آیا کہ لکڑیاں بہت جمع ہو گئے، آگ لگائی تو بہت بڑی آگ تھی، وہ سوال اٹھا کہ اتنی بڑی آگ میں ڈالیں گے کیسا، قریب میں جائیں گے تو گرمی اتنی ہے، تو ایک منجنیق کہتے ہیں، دور سے پھینکتے ہیں تو پتھر چلا جاتا ہے، تو اس زمانے میں ایک منجنیق کا ذکر ہے، اس میں بعض روایتیں ضعیف ہے کہ وہ بنانے والا کون ہے، وہ ڈیٹیل ساری چیزیں علماء نے ضعیف قرار دیا، لیکن کچھ طریقے سے پھینکا گیا اس بارے میں آتھینٹک ہے، پھینکے جیسے ہی آگ میں پھینکا گیا تو آگ گلے گلدار ہو گئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ پھر اس میں تکلیف ہو، سلامتی والی بھی ہو جا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ جب یہ دیکھ لیے تو سمجھ گئے کہ بھئی، لیکن یہاں پر جو کچھ جانور ایسے بھی تھے جو پھونک مار رہے تھے یعنی کہ آگ میں، اسی لیے جو ہے نا بعض جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان جانوروں کو کہیں پر بھی اگر پاؤ تو لہذا مار دو۔ تو کون سے جانور کا ذکر ہے؟ خاص طور سے چوہے سے بچنے کے لیے کہا گیا، تو یہاں پر پھونکنے کے لیے اسی طرح گرگٹ کا ذکر آتا ہے یا چپکلی کا، تو یہ سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ چپکلی اور گرگٹ کو مارو، اور اس سے کتنا ثواب ملے گا؟ آدھی روٹی کا ثواب۔ تو یہ آتھینٹک چیزیں ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے پر ابھارا ہے۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے چپکلی مراد ہے یا گرگٹ مراد ہے، کیونکہ لوگ کہاں جاتے نہیں معلوم، آ جاتے ان کے سروں پہ کیا لگا ہوا ہے، ان کے جسم پہ کیا لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اور کیا چیزیں جو بعد میں، ابھی آج کل کی سائنس تو کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے کہ آخر ان کو مارنے کے لیے کیوں کہا گیا، تو چاہے گرگٹ لو چاہے آپ سپلک لو، بہرحال دونوں کو بھی مار دیجئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بھالا رکھتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے، خاص طور سے مارا کرتے تھے۔
تو ہم کو بھی ہمارے گھروں میں کافی موقع ہیں ثواب کمانے کے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بادشاہ سے مقابلہ پڑ جاتا ہے، مسابقہ پڑ جاتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے، جب اس کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کو رب کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا میں رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پر کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تب یہ آدمی جو ہے کم فہم میں سمجھا مارنا جلانے کا مطلب یہ ہے کہ موت و حیات کا فیصلہ، قیدیوں کو بلاتا ہے، قیدی کو مارتا ہے، قیدی کو چھوڑ دیتا، بولتا ہے کہ میں چاہتا تو اس کو مار سکتا تھا، اس کا مطلب میں اس کو زندگی دیا، اس کو دیکھو مار دیا۔ تو بولے اچھا ہے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے اب ذرا اس کے آؤٹ آف کنٹرول ایک بات کریں گے۔ وہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم ذرا مغرب سے لا کر بتاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ آدمی جو مبہوت ہو گیا۔ اب یہ آیت جو ختم ہو رہی ہے نا اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک نقطہ بتایا، وہ یہ ہے اگر وہ پلٹا کے اس ٹائم پر یہ کہہ دیتا یہ کیسے معلوم ہے وہ تمہارا ہی رب ہے لا رہا تو کوئی اور ہوں گا، یہ بھی ڈیبیٹ کر سکتا تھا انہیں۔ تو علماء کرام کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ کے دوران اللہ تعالیٰ باطل کا دماغ بند کرا ڈالتے۔ وہ ایسا سوال نہیں کرا، وہ یہ سوچتے پہ رہ گیا میں نے لا سکتا نا، وہ پلٹا کہ یہ نہیں پوچھا ٹھیک ہے تمہارا رب مغرب سے لاتا نا لا کے بتاؤ، یہ بھی نہیں پوچھا یہ کوئی اور رب ہوں گا کیا، وہ بھی نہیں پوچھا، کیونکہ ڈیبیٹ کے دوران ایک خاص مدد آتی ہے ڈیبیٹر کو، وہ یہ ہے کہ اس وقت پر اس کا دماغ بند ہوتا ہے آپ کا نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اگر آپ کو کوئی ایسا سامنا ہو جائے، کوئی باطل پرس آئے تو میدان مت چھوڑیے، ٹھہر جائیے، ارے تیاری نہیں ہے مت بولیے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز دے گا بس اس پر بھروسہ کریے، اپنی انا کو منوانے کی کوشش مت کریے کہ دیکھو مجھے ڈیبیٹر بولنا، یہ غلط، یہ نیت آتی ہے اللہ کی مدد نیت۔ دیکھو میں بھی جیت گیا، کیسا بولا، کیسے پلٹا، بولا کیا عقل مند ہوں نہیں میں، ایسا بولے تو گئے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت۔ ہم بولنا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سے زبان کھلتی ہے، اللہ کی توفیق سے میں جیتتا ہوں، یہ سوچ رہی تو برابر مدد آئے گی، کیونکہ جو انبیاء کرام ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے نکل۔ اچھا جس وقت پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہاں پر بھی ایک دعا ہے صحیح بخاری بتائے گی کہ اس وقت پر ایسے پوری قوم جو پھینک رہے، تصور کریے کہ وہ ایک انسان ہے نا، وہ بھی ان کے دماغ میں اس وقت پر کیا چل رہا تھا، کتنی کہ بھئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے کیا ہوگا۔ تو اس وقت پر ان کے زبان پر ایک دعا جاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جنگ احد میں پڑھی تھی وہی دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ کون سی دعا ہے وہ؟ حسبنا اللہ۔ کیا ہے اس دعا کے اندر؟ مانو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کو کوئی بھی تکلیف آ جائے لائف میں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی، تو آپ فوراً کیا کریں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے، آپ عادی ایک دم طاقت فیل کریں گے انشاءاللہ، آپ کی روح ایک دم مضبوط ہو جائے۔ کچھ بھی مسئلہ آ جائے، گھر کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، عہدے کا مسئلہ، کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، پلاننگ، آپ کو غصہ آتا ہے میں تو اچھا ہوں بیچارہ مجھے کیوں ستا رہے، وہ پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ ایسا کیوں ہے آپ نہیں بول سکتے، کتنے بولیں گے ایک تم ایسے کیوں ہے، تم ایسے کیوں ہے، تم ایسے کیوں ہے، کتنے بولے ارشد بھائی میں تو اچھا ہوں لیکن لوگ آ کے مجھے ایسا کر، کب تک بولتے ہیں بھائی؟ اس کے بجائے آپ یہ بولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنے کاموں پہ لگو، اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ دعا جاری تھی، آگ گلے گلزار بن گئی، آگ ان کے لیے ماشاءاللہ بہترین بن گئی۔ یہ دعا جب بھی پڑھی جائیں گی سب کو یہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک من گھڑت واقعہ ہے جو اسرائیلی روایتیں کہتے ہیں، بائبل سے آ گیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اب لوگ ایسا لمبا مقررہ شاہ، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہو کیا اللہ تعالیٰ سے کچھ تمہارے لیے مدد لاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں دعا نہیں کرتا۔ کیا بول رہے؟ میں دعا نہیں کرتا کیونکہ اللہ میرے حالت کو جانتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے بولوں کہ یہ حالت بتاؤ، وہ تو میرے حالات جانتا ہے۔ یہ من گھڑت واقعہ۔ انبیاء کرام دعاؤں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ قرآن مجید میں 40 جگہوں پہ ربنا ربنا ربنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام دعا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے کچھ مسلمانوں میں بھٹکی ہوئی ایک سوچ آ گئی کتابوں میں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں دعا نہیں کرنا۔ کیوں بھائی دعا نہیں کرنا؟ یہ اللہ پہ تہمت ڈالے ایسا ہے کہ اللہ ہمارے حالات نہیں جانتا،
دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے کو نہیں معلوم تھا میرے حالات، ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، تو تہمت ڈالنا، تو بولے تو یہ سوچ تمہاری غلط ہے، ایک من گھڑت واقعے کی بنیاد پر تم نے یہ سوچ بنائی ہے۔ اللہ کو دعا مانگنا اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں مانگے تو ناراض ہو جاتے۔ سوال پھر آپ کے دماغ میں آ تو جائے گا، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو تو حالات معلوم ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ مانگو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا، کیونکہ اللہ کو جھکے بندے بڑے پسند ہیں، خاشعون پسند ہیں، دعا کرنے والے پسند ہیں، قانتون پسند ہیں۔ اور انبیاء کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جھکنے والے تھے، اواب کہا گیا ان کو، جھکنے والے، رجوع ہونے والے، گڑ گڑانے والے، خشوع اختیار کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا لقب ہے عبدن، کہ وہ اللہ کے عبد تھے، غلام تھے، عبادت گزار تھے، یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، زیادہ سے سجدہ کرنے والے۔ اس کا مطلب زیادہ بڑی خوبی نہیں مانگنا، نہیں مانگنا ہے، تضرع کرنا ہے، جھکنا ہے۔ آپ کے حالات اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے گڑ گڑا کے مانگے۔ اور دعائیں نہیں مانگنا تکبر کی علامت۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے بعد سیریا سے مصر کی طرف جاتے ہیں سارا علیہ السلام کو لے کر، اور آپ جانتے ہیں سارا علیہ السلام سیریا کے اور دنیا کے خوبصورت ترین مرد اور عورت کہاں پر رہتے ہیں؟ سیریا میں، بہت خوبصورتی۔ تو سارا علیہ السلام کو لے کر جب مصر گئے تو مصر کا جو بادشاہ ہے، خاتون خوبصورت دیکھ کر اس کو نیت غلط ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے کہتے ہیں سارا علیہ السلام سے اور ایک جھوٹ، اصل میں وہ اس کا نام کیا ہے؟ توریہ، چونکہ حدیث میں کذب، عربی زبان میں کذب کہتے ہیں ناجائز جھوٹ اور جائز جھوٹ۔ جائز جھوٹ کون سا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر استعمال کیا، جس کو توریہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کبھی آپ فتنے کو ٹلانے کے لیے کچھ ایسا بات کرتے جس سے کہ ڈبل میننگ نکل جاتا ہے، اور وہ مانا تھا سامنے والے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ دراصل آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو پوری بات سمجھا سکے۔ آپ دھوکہ نہیں تھا، اگر دھوکے کے لیے کر رہے تو پھر وہ جائز نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح سے سمجھائے، اور اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پوری بات سمجھ سکے، تو آپ اس وقت پر ایسی چیز استعمال کرتے ہیں توریہ۔ ورّا یوری، توریہ مانے آپ نے چھپا لیا وہ بات جو دل میں تھی، بتا دی اس کو بات وہ سمجھتا تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جھوٹ کی ایک قسم ہے جو حلال کر دی گئی، اور یہ کہاں کام آتی ہے؟ 3 جگہوں پر۔ شوہر بیوی جھگڑ لیے تو ملانے کے لیے، دوست اگر جھگڑ لیے تو ملانے کے لیے۔ ہم تو جھوٹ بول کے لڑائے تھے، الٹے ہیں نا اپن پورے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے بول کر حدیث ہے نا، وہ آج وہ پوری حدیث ہم پر فٹ آ رہی۔ 2 دوست اچھے رہتے جھوٹ بول کے لڑائے تھے، پارٹنر اچھے رہتے جھوٹ بولتے لڑائے تھے، جبکہ جھوٹ بول کے دونوں کو ملانے کا ہے۔ جھوٹ بول کے شوہر بیوی کو، ساس بہو کے خلاف جھوٹ بولتی، بہو ساس کے خلاف بولتی، دیکھا گیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جھوٹ بول کے ساس شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالنا، بابا بابا اتنا ایمان آیا تھا تو اور کیا۔ اللہ ایسا دن بھی لائے کہ کچھ ایسا جھوٹ استعمال کرے بہو، اور ساس کی محبت شوہر کے، ماں کی محبت بیٹے کے دل میں ڈالے۔ ایسا بھی دن اور ایسی بھی جگہ دیکھنے میں آئے کہ جہاں پر جھوٹ استعمال ہو اور شوہر بھی کا رشتہ بچا لیا جائے، تو یہ اس کی تو تعریف کی گئی۔ تیسرا وہ جھوٹ ہے جو جنگوں میں ہوتا ہے، الحرب خدعہ، وار از اسٹریٹجی۔ یہ 3 قسم کی، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو توریہ کہتے۔ تب سارا علیہ السلام جب مصر گئے تو جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ مجھ سے کچھ بدلہ لینا چاہتا ہے، اور بیوی ہے تو اس کو جو ہے غیرت آئے گی، اور بیوی کو ستانے میں اس کے اندر خیالات زیادہ آ سکتے ہیں۔ بہن کہیں گے تو ہو سکتا، کیونکہ بیوی کو ستانے میں ایک آدمی کو بہت شوق آ سکتا ہے، لیکن بہن میں اتنا نہیں آتا سائیکالوجیکلی، تو شاید یہ وجہ ہوگی، واللہ اعلم، اور کیا وجہ ہے نہیں معلوم۔ یہ وجہ میں نے ایک مفسر سے پڑھی، تو تم یہ کہنا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس ایریے میں میں اور تم ہی مومن ہو، ایمانی اعتبار سے ہم دونوں ایک دوسرے کے رشتے، تو یہ توریہ پھر استعمال کی۔ لیکن سارا علیہ السلام جب گئے بادشاہ کے، اس جبار کے پاس، ظالم کے پاس، تو وہاں تو نقشہ الگ تھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ بری حرکت کرنے لگا، اور ان کو ستانے کے لیے اس نے ہاتھ ڈالا تو اچانک کوئی چیز نے پکڑ لیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو اس جبار نے کہا، اس ظالم نے کہا دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ تم اس عورت خاتون نے دعا کیا، بڑی نیک خاتون تھی،
ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، تو دعا کرتے ہی اس چیز نے چھوڑ دیا، اس چیز نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا، پھر کسی چیز نے پکڑ لیا، پھر کہا دعا کر دو پلیز، پھر دعا کی، تیسری مرتبہ بھی اس نے ستایا، تیسری مرتبہ بھی اس کو کسی چیز نے پکڑ لیا. وہ سمجھ گیا تو اس نے کہا میں نے کہا ایک عورت کو پکڑ کر لاؤ تو تم کوئی شیطان کو پکڑ کے لائے، تو خطرناک دکھ رہی کوئی عورت. ایسا کرو ایک خادم کو بھی دیتا ہوں میں، ایسا کرو کہ میں ایک تحفے کے طور پر ایک عورت کو مزید دیتا ہوں تاکہ اس کی بددعا مجھ پر نہ لگے. ہاجر علیہ السلام، جن کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں، اصل میں عبرانی زبان میں ہاجر ورڈ ہے. ہاجرہ اور ایک الگ معنی ہے، عربی زبان میں اگر کسی نے ہاجرہ رکھ لیا تو وہ عربی الگ میں، لیکن ہاجر اصل میں نام ہے، لیکن قریب قریب ورڈ ہے، تھوڑی نسبت ہو ہی جائے گی. کوئی اگر ہاجرہ رکھ لیا تو گھبرانے کی بات نہیں، لیکن لفظی گفتگو ضروری ہے. نام ہاجرہ نہیں تھا، ہاجر تھا. تو ہاجر علیہ السلام، اب یہ جتنے بھی بائبل کو ماننے والے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہاجر علیہ السلام کو وہ لوگ گراتے، کہتے نعوذ باللہ وہ کانکیوبائن تھی، وہ رکھیل تھی، نعوذ باللہ، ایسے باتیں کرتے، نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے، وہ تحفے میں ملی، جو چیز تحفے میں ملتی ہے بادشاہ کی بڑی عزت والی چیز ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ اپنی اہلیہ بنا لیا. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہے ان کی بیوی، ان کی بیوی، ان کی بیوی، تو لہذا 2 بیویاں تھی، اور ایک تیسری بیوی کا بھی ذکر ملتا ہے بدایہ والنہایہ میں، جن کا نام ہے قطورہ، ان سے 6 بچے ہوئے، وہ الگ ہے. سارہ علیہ السلام وہ الگ ہے، ہاجر علیہ السلام وہ الگ. 2 تو کنفرم ہے قرآن مجید کے حساب سے، باقی کا تاریخ اعتبار سے. اب ہوا یہ کہ ہاجر علیہ السلام کو بچہ ہوا. ظاہر بات ہے سارہ علیہ السلام اتنے دنوں سے ساتھ میں بچہ نہیں ہوا تو ان کو دکھ ہوا. تو سب سے بڑے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ہاجر علیہ السلام. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر انہیں دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بھی نصیب کر دیا اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام 13 سال چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. اور یہ اس وقت پر ملی خوشخبری جبکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا. سورہ ذاریات اگر آپ پڑھتے ہیں 27واں پارہ، قال فما خطبکم، تو یہاں پر پورا وہی ذکر ہے کہ وہاں پر جو فرشتے آئے تو بولے بھئی یہ فرشتے، وہ سمجھے شاید مہمان آئے، تو ابراہیم علیہ السلام گئے جا کر ایک بچڑا لانے کی کوشش کی، لیکن دیکھے کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دعوت قبول نہیں کرنے کا مطلب، کھانے کی دعوت قبول نہیں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہے کہ لڑنے تو نہیں آئے، لوگ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو بولے نہیں ہم اس لیے نہیں آئے، اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم دشمن ہیں، ہم اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہماری یہ غذا نہیں. تب ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ فرشتے ہیں، مطلب غیب نہیں جانتے. ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں سب غیب جانتے ہیں انبیاء کرام، یہاں پر ان کو غیب نے بولنے تک بھی پتا نہیں چلا. تو اس کے بعد اچھا تو پھر کیوں آئے؟ تو کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانا ہے، اور ایک ایک پتھر جو گرے گا، پتھر پر بعض مفسرین کہتے ہیں سجل کا معنی ہے، سجل معنی رجسٹرڈ، ایک ایک پتھر کس پر گرے گا وہ نام تک لکھا ہوا تھا، وہاں تک بھی بات، وہی جا کے اس کو پرٹیکولر گرا. اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاری کرتی تھی، مرد سے گندگی کرتے تھے، تو یہ جو آج کے دور میں نعوذ باللہ ایک بہت بڑا فتنہ بنتے جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ پورے ملکوں کے اندر کہا جائے اس کو لیگلائز کیا جائے، مرد کے ساتھ شادی. لیکن بعد میں پتا چلا لیگلائز کرنے کا مطلب کیا ہے، ریسرچ کر کے ہم نے ویب سائٹ پر دیکھا جتنے بھی ایسے ہومو سیکسوالٹی کو ماننے والے، آخر یہ ویب سائٹ پر ان کے جا کر میں نے مطالعہ کیا کہ آخر یہ لوگ ہندوستان میں لیگلائز کرو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بیماریاں ان کو خوب لگ رہی ہے. جب یہ بیماریاں لے کر ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو پورے ڈاکٹر گھبرا کے کہ ہم کو نہ جائے یہ بیماریاں، تو وہ لوگ کیا کریں، ایڈمٹ نہیں کر رہے. نتیجے میں لوگ جا کر کیس بک نہیں کر سک رہے. لیگلائز کرو کا مطلب کیا ہے؟ لیگلائز کرو تاکہ ہم علاج کرا سکیں. اچھا اتنا ہے، بیماریوں کو لے کے پریشان ہے. ایسا نہیں کہ لیگلائز کرو بولے تو کوئی عقلی ایک نیا کوئی حق مل رہا. جو بیماریاں لگ گئے اس کے علاج کرانے کے لیے لیگل طریقے سے وہ علاج کرانا چاہ رہے. یہ اگر چیز ہے تو کس چیز کے لیے تم جو اترا رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تیر مارے ہو بڑا؟ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم میں جب برائی آئی تو اس وقت پر الگ الگ قسم کے عذاب آئے. بارش ہوئی، وہ بارش اتنی تیز، وہ خود ایک آندھی. پھر وہ بارش میں گارے مٹی والے پتھر، یعنی ڈائریکٹ پتھر نہیں، ایک جہاں پہ پتھر کا ذکر آیا اور ایک بارش کے اندر ذکر آیا سیمنٹ جیسے،
مٹی مٹی کے جو آتے ٹھیکرے ٹائپ کی، یہ الگ بارش ہوئی، پتھروں کی الگ بارش ہوئی. پھر اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ اور زیادہ تھا، کیونکہ یہ برائی بہت برائی، خطرناک برائی. اس کے بعد زلزلہ ہے، قرآن میں صیحہ کا بھی ذکر ہے. پھر اور یہ غصہ جو ہے اور شدید تھا. آخری میں جتنے ایرے میں تھے نا وہ زمین پوری ایسے ہی نکل گئی اور اوپر گئی. جبرائیل علیہ السلام 600 پر ان کے ہیں، وہ 600 پر میں سے ایک پر کے کنارے سے اس کو اٹھائے اوپر، یہاں تک کہ کہتے ہیں صبح کا ٹائم تھا، سحر کا ٹائم تھا. وہ جب بھی سحر کا ٹائم ہوتا ہے بڑا ڈینجر ٹائم ہوتا ہے بولتے بعض علماء کرام، کیونکہ بڑے بڑے جو زلزلے آتے جنرلی یہ ٹائم پہ آتے. مشرقین جب سورج سحری سے لے کے سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم سونے کا نہیں ہے، عبادتیں کرنے کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. انبیاء کرام گھبرا کے اٹھ جاتے تھے. آسمان میں گئے تو مرغیوں کی آواز آ رہی تھی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، قرآن مجید میں ہم نے اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا. پھر واپس آ کے زمین، ایسا لگا کوئی ہے ہی نہیں، ختم. پھر اس کے اوپر بارش اتنی ہوئی، کالی بارش. بعد میں لوگ کہتے ہیں ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. البحر المیت جو جارڈن میں ہے، اس سے دور جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا. ڈیڈ سی میں جا سکتے، اگر کبھی موقع ملا تو وہاں جا کے آپ سمندر میں وہاں جا سکتے. اس سے اس کا کوئی تعلق، اس بارے میں میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا آپ کو. تو یہ جو واقعہ ہے لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آنے کا واقعہ، اس وقت پر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کے اہل و عیال جو بچ کر جا رہے تھے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو خوشخبری بھیجائی فرشتوں کے ذریعے سے کہ تم کو ایک بیٹا اسحاق نصیب ہونے والا ہے. اور وہ یقینی ہے، اس کی دلیل یہ دی گئی کہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی آنے والے. یعنی اتنا اطمینان کہ بچہ پیدا ہو کے کمزور نہیں رہے گا. کیوں ایسا بتایا گیا؟ کیونکہ 86 ایج ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا بچہ ملا، جب ایج کیا تھی 86، پھر بعد میں دوسرا بچہ ملا. یعنی یہ ایج میں کہتے ہیں کہ خاتون کو بچہ پیدا ہونے کے لیے تو باقاعدہ پیریڈ جاری کیے گئے، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے دونوں کو بچہ نصیب کیا. جتنے بھی لوگ جاب سے مایوس ہو گئے، بچوں سے مایوس ہو گئے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور درباروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے. لیکن نبیوں کے قصے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام یہ عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے تھے، اور وہیں سے بچہ ملنے والا، کہیں اور سے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری آزمائشوں والی زندگی ہے. ابا پریشان کیے، قوم نکال دی. بادشاہ نے آ کر جو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی، قوم نے جلانے کی کوشش کی. مصر کی طرف گئے تو وہاں پر بھی چین نہیں، وہاں پر ایک ظالم جو پیچھا پڑ گیا. سارہ علیہ السلام آتے آتے بہرحال گفٹ بھی مل گیا. ڈٹنے سے کیا ملتا؟ گفٹ بھی مل جاتا. حاجر علیہ السلام ملے. حق کی راہ میں ڈٹنے سے کیا ملتا؟ گفٹ بھی مل جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ میرے بعد تم مصر کو فتح کرو گے. کیا بولے؟ اے میرے صحابہ تم میرے بعد مصر کو فتح کرو گے. ذرا مصر کو جب فتح کرو تو وہاں کے جو لوگ بھی نافرمان ہیں ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، کیونکہ تمہارے دو رشتے جڑے ہوئے ہیں وہاں سے. کیا دو رشتے ہیں؟ ایک ماں کا رشتہ ہے اور ایک دامادی کا رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے. ان کی بیوی کا نام کیا تھا جو مصر سے آئے تھے؟ ماریا قبطیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا مقوقس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو وہ کرسچن تھے، ذرا نرم دل تھے. بولے ہاں ایک نبی آنے والا تھا، یقین ہو گیا یہی ہے، لیکن درباری تو نہیں سنتے. تو اس نے عزت کے طور پر کیا بھیجا؟ ایک سواری بھیجی اور ایک خاتون کو گفٹ کے طور پر بھیجا. مصر میں گفٹ ملتے شاید، پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی گفٹ ملا، ماریا قبطیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مصر کے داماد ہوئے. ایک دامادی کا رشتہ ہے. اور کس کی نسل سے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسماعیل علیہ السلام، یعنی حاجر علیہ السلام. ماں کا بھی رشتہ ہے اور دامادی کا بھی رشتہ ہے. کہا کہ دیکھو اس ایریے میں ہماری ماں رہتی تھی، ذرا جب اس پر قبضہ کرو تو نرمی کا معاملہ کرو مصر والوں کے ساتھ. مصر والوں سے بھی بڑا گہرا رشتہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو کہاں تک سوچے ہیں. ماں کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے، داماد کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے. نہ ماں کو چھوڑنا ہے نہ ساس کو چھوڑنا ہے، دونوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں کی بھی خدمت کرنا ہے. تو دونوں بھی رشتوں کا خیال کرنا ہے. اس سے یہ پتا چلا کبھی ایک طرف نہیں ہونا ہے، سب کا خیال رکھ کے چلنے کی کوشش کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تصور کریے کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور کیا کہہ رہے ہیں 86 ایج خاتون بوڑھی
माँ बाप सब बूढ़े, उस वक्त पर एक बच्चा मिला इस्माइल सलाम, अब जवानी में आ रहा है। उस जवानी, अभी कहे बच्चा भी गुलाम है, छोटा बच्चा है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी उम्र का हो गया, तो बाप को ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं। कहा जा रहा है कि ख्वाब में दिखाया गया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, कि आपकी क्या राय है, मैंने ख्वाब में देखा है तुमको ज़बह करते हुए। बच्चे ने भी क्या कहा, आम के दरख्त को आम ही लगता है, बाप जैसा था माशाल्लाह, बच्चा भी वैसा। कहा कि या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर, आपको जो हुक्म दिया गया आप कर गुजरिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर सीधा आके बच्चे को मार देते तो दुनिया की कोई अदालत उनको बुक नहीं कर सकती, उनको कोई गुनाहगार करार नहीं दे सकती, लेकिन वो उसके बावजूद भी बच्चे से पूछ रहे कि तुम्हारी राय क्या है। क्यों? मुफस्सिर कहते हैं ताकि बच्चे को भी सवाब में शरीक कर ले, क्योंकि बच्चा रजामंदी से आएगा तो बच्चे को भी सवाब मिल जाएगा, वरना वो बच्चे अल्लाह ताला क़यामत के लिए नहीं पूछेगा तुमने कत्ल क्यों किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे आपने कहा इसलिए मैंने कत्ल किया, लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चे से, इसलिए अपने बच्चों की राय भी पूछते रहो, बेटा क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, मैं जो बोल दिया वो नहीं, छोटे ही से उनको डील करिए, वो बड़े हैं, उनको बड़े 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 की तरह डील करिए, ताकि कल के वो बड़े हो जाएं तो भी आपकी कदर करेंगे, क्योंकि अब्बा जान हमको बड़े आदमी की तरह ट्रीट करते थे, बच्चों को बच्चों के था नहीं, एक आदमी की तरह ट्रीट करते हुए तरबियत करना चाहिए। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ जाकर डेजर्ट में छोड़ दो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि डेजर्ट में जब उनको छोड़ दिया गया, वहां पर खाने के लिए क्या इंतजाम होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आजमाइश है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ले जाकर अपने बच्चे को और बीवी को छोड़ दी। इब्राहिम बच्चा है और माँ हाजर अलैहिस्सलाम। लेकिन अखबार मक्का एक किताब है, उसके अंदर इमाम फाकी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन सनद के साथ ये वाक़या जिक्र किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर गए, लेकिन हर महीना याकूत, एक पत्थर कीमती, उसके घोड़े की तरह उस पर वो बैठकर आते थे। कैसा आते थे अल्लाह बेहतर जानता। वो अल्लाह ताला जो बुराक चलाने वाले, वो अल्लाह ताला जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा में उड़ाने वाले हैं, वो जो तख्त जो 2000 किलोमीटर दूर पर था, यमन से सीरिया चले गया सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, तो अल्लाह ताला को मालूम है कैसे पहुंचाना। हर महीने आते थे और आकर बीवी बच्चों की खबरगिरी करके जाते थे। इससे क्या पता चला, महीने में एक मरतबा अपने बीवी बच्चों को जरा स्पेशल ट्रीटमेंट भी कर देना, रिपोर्ट लेना, बराबर जा रहे, दीन एतबार से क्या है, हर दिन तो तवज्जो देना ही है, लेकिन महीने में एक मरतबा देखना बच्चा मेरा दीन एतबार से क्या जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, घर के हालात क्या है, बीवी क्या चाह रहे, बच्चे क्या चाह रहे, एक खुसूसी तवज्जो भी देनी चाहिए। इससे भी पता चला एक महीना बाकायदा उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुंचा रहे थे, वो खबर लेकर जा रहे थे। एक मरतबा अल्लाह ने हुक्म दे दिया ज़बह करने के लिए, तो ज़बह करने के लिए भी तैयार हो गए। अब आप जब जाते हैं अरफा के मैदान, मिना अरफा ये सब एरियो में जाते हैं, तो एक जगह पे पहाड़ पे ऐसा कमान बनाए हैं, भाई शायद ये मकाम था होगा जहां पर इस्माइल सलाम को ले जाकर ज़बह करने की कोशिश की। दरमियान में शैतान सताने की कोशिश कर रहा था, पत्थर फेंक कर मारे गए, जिससे कि हम जो रमी करते हैं एक सुन्नत जारी हो गई। और उससे पहले हाजर अलैहिस्सलाम वहां पर थे, जब बच्चा बिलक रहा था और पानी के लिए तरस रहा था, तो माँ इधर से उधर भागती। एक माँ कितनी मेहनत कर रही, कितनी मशक्कत, सफा मरवा, यहाँ तक के जिब्राइल सलाम आए और आकर उन्होंने पर मारा तो वहां से जमजम निकलना शुरू हो गया। अक्सर हमारे पास मनगढ़ंत किताबों में क्या लिखा हुआ है, इस्माइल सलाम ने अपने पैर रगड़े तो पानी निकला। ये मनगढ़ंत पूरे वीडियो में ऑडियो में सुनते रहते आप। असल में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम को, सही बुखारी के अंदर बाब बांधे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जमजम का नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब में कहा बाबु हजमत या हुजमत जिब्राइल, यानी जमजम का उन्होंने क्या कहा, जिब्राइल के पर का असर, यानी जिब्राइल सल्लल्लाहु ने आकर पर मारा। तो इससे पता चला जिब्राइल सल्लल्लाहु का जो पर था ना वो मामूली नहीं था। कई लोगों का मिसकंसेप्शन है ये फरिश्ते जो होते ना मासूम होते, वो लोग बोले हमारे वली क्या थे मालूम, एक मरतबा मलकुल मौत जो रूह एक पोटली में डाल के जा रहे थे, जाकर पीछा करे वली, जाकर बोले ऐ मलकुल मौत माँ रो रही है, मैं वादा करके आया हूं, मेरी मुरीदा है वो, तो क्या करूं, जो रूह वापस दो, रो रही, मैं वादा करके आया हूं। अरे ऐसा कैसा दूं, नहीं थे। तो वो पोटली पे मारे, मारते ही उस दिन जितने मुर्दा थे पूरा जिंदा हो गए। अगर वाकई जिंदा हो तो पूरे घर छोड़ के भाग जाते। ये सब मनगढ़ंत वाकयात।
ایسا مارے. وہ لوگ سمجھتے معصوم رہتے بیچارے ممی ڈیڈی کے ویسے بچے. ایسا نہیں ہے, ایک پر مارے تو پورا ڈیزرٹ میں سے پانی نکل کے آ رہا. ایسا ایک پر اٹھا دے تو لوط علیہ السلام کے قوم کو پلٹا دے رہے, وہ بھی کو سے 600 پر میں کے ایک پر کے کنارے کو. تو نبیوں کے بارے میں بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط تصور کی وجہ سے غلط عقائد پیدا ہوتے. صحیح تصور رہے گا تو صحیح آدمی عقیدہ رکھتا ہے. نبیوں کے بارے میں بڑے غلاظ شداد کہا گیا قرآن میں, بڑے ہی سخت ہے, وہ مضبوط اور بڑے مضبوط پرو والے ہیں. شداد سخت ہے. اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کو کوئی ٹلا نہیں سکتا. کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹلا نہیں سکتا, ویسا نافذ کرتے ہو. تو فرشتوں کے بارے میں بھی مسکنسپشن دور کر لیتے جانا ہے. تو ہاجر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ دیا زمزم. زمزم کا معنی ہے, زمزم کا معنی رکنا. زمزم زمزم زم, کیونکہ یہ پہلے, اور ایک زمزم کا معنی ہے بہنا, یعنی ڈبل معنی ہے اس کے اندر. عبرانی زبان میں الگ معنی ہے اور عربی زبان میں الگ معنی ہے. یعنی پہلے تو ارے آ رہا ہے, چلو آنے دو. اس کا زمزم زمزم یعنی اور زیادہ بہہ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا ڈوب جائے. اور ایک مرتبہ ریسرچ کیا گیا, 24 گھنٹے مسلسل ہائی لیول کے مشینوں کے ذریعے سے پانی پمپ کر کے نکالا گیا. دیکھتے ہیں کتنی دیر میں واپس پانی آتا ہے. اس کا میں نے ذکر میرے اپنے ETV اردو کے بیانوں میں تفصیل سے میں نے کیا ہے. تو کتنے کلومیٹر ہے, کیا ہے, سب کا میں نے ذکر کیا. اور اس کا کہتے ہیں صرف 3 منٹ کے اندر 24 گھنٹے میں جو پانی نکالا گیا 3 منٹ کے اندر واپس آ گیا. اس لیے ہمارے استاذ کہتے تھے اگر کوئی زندہ ایمان کے نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ زمزم کو دیکھ لے, ایک مرتبہ مقام ابراہیم کو دیکھ لے. قرآن میں کہا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, وہاں پر کھلی نشانیاں ہیں. زندہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنے کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھا تو پتہ نہیں پھر کون سے نشانیاں دیکھ کر کلمہ پڑھے گا. کیونکہ اطراف میں کہیں پر بھی وادیاں نہیں ہے, پانی ہے ہی نہیں اطراف میں, سورے سوکھے پانی کو ترستے لوگ. اور یہ جو آ رہا ہے پانی کیسے آ رہا ہے معلوم, یہ ہوٹ سے ایسا آپ کا ایسا جو چوستے آپ, ایسا آ رہا ہے پانی, ایسا ہے تو یہ خطرہ آ رہا ہے. اتنی آہستہ آنے والا اچانک 3 منٹ میں کیسا پر ہو رہا ہے, جبکہ نکالا جا رہا ہے تو ایسا پائپوں سے نکالا جا رہا ہے. آنے کا سٹائل یہ ہے, لیکن 3 منٹ کے اندر کیسا آ رہا ہے, اس کا مطلب کچھ برکتیں ہو رہی ہے جو پاس ہو رہا ہے. اور اطراف میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہاں پر جیسے دجلہ فرات بہ رہا ہو یا جیحان یا سیحان بہ رہا, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو ملا ہے حجر اسود کے نیچے اور ایک نہر ہے, صفا اور مروہ کے نیچے ایک نہر ہے. تو لوگ منکرین حدیث کیا کرے, یہ حدیث ایک زمزم ملا ٹھیک ہے, یہ حدیث کے اندر بہت زیادہ ہی بتا دی. تو منکرین اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو کنگ عبدالعزیز کا جو بادشاہ ہے, تو ایک مرتبہ ملک فیصل یا ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے ٹھان لیا یہ حدیث کو ریسرچ کر کے رہیں گے. کہا کہ کھودتے گئے, اندر سے نہر, ایک باریک نہر نکلی. وہ نہر سے پھر زمزم کا کوئی تعلق نہیں, وہ ایک الگ ہی جا رہی. پھر صفا مروہ کے درمیان کھودے وہاں سے ایک نہر نکلی. اس نہر کا اس نہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر ایمان کے زندہ نشانیاں دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کرے. تو کیوں, اس لیے کہ جتنی آزمائشیں بڑھتی اتنی نعمتیں بڑھ جاتی. اگر آپ کی زندگی میں دینی کام کرنے کے سے کافی آزمائشیں آ رہی ہیں, یقین مانیے مرنے سے پہلے اتنی نعمتیں بھی چک لیں گے انشاءاللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں, بس ڈٹ کے رہنا. بس اس راہ میں ہم کو ڈٹنا ہی اس کا بہت بڑا, آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا عمل ہو گیا. دین کی راہ میں ڈٹنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہو گیا. کتنا, اتنا عمل کرو کہ صبر کے لیول پر پہنچ جاؤ. تو صبر سب سے بڑا عمل ہے. بعض لوگ صبر ایمان اتنا بڑھاؤ کہ یقین کے لیول پر پہنچ جاؤ. عمل اتنا کرو کہ صبر کے لیول پر پہنچ جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کرے جس کے اندر یہ 2 صفتیں آ جائیں گی, اللہ تعالیٰ اس کو اس زمانے کا لیڈر بنا دیں گے. اگر کسی کو لیڈر بننے کی خواہش ہے, بہت پاورفل لیڈر, لوگوں کے درمیان میسمرائزنگ کوئی کیریکٹر ادا کر کے جانا چاہ رہا ہے, تو 2 چیزیں اپنے اندر پہ, ایسا یقین اللہ, ایمان جو یقین کے لیول کا ہو, اور ایسا عمل جو صبر مطلب نیکیوں پہ ڈٹ جانا, نیکیوں کو چھوڑنا نہیں, برائیوں کے خلاف ڈٹ جانا, برائیوں کے خلاف نہیں جانا. صبر ہی ہوگا. صبر کرے تو برائی کے قریب نہیں جائے گا, صبر کرے گا تو نیک عمل کرے گا, صبر کرے گا تو مصیبت پہ ڈٹ کرے گا. اس کو کہتے ہیں 3 قسم کا صبر اپنا لے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, اسماعیل علیہ السلام کا جب پانی نکلا تو یمن کے قبیلے والے گزر رہے تھے, جا کے پانی ہے رہ جانا کیا.
تو حاجر علیہ السلام نے کہا رہ جاؤ. یہ لوگ عربی زبان لے کر آئے. ابھی تک عبرانی زبان چل رہی تھی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان نہیں، عبرانی زبان بات کرنے والے. یہاں سے جو قبیلہ گزرا یمن کا، ان کو عربی زبان آتی. تو اصل عربی زبان کہاں پر بولی جاتی تھی؟ قوم عاد عربی زبان بولنے والی، قوم سمود عربی زبان بولنے والی. یہ جو کعبہ ہے، میں نے کہا نا کعبے کو دال کیسا بنا؟ سمود، صالح، یمن. یمن عربی پٹی تھی، عاد عربی بولنے والے، سمود عربی بولنے والے. یہاں سیریا میں عبرانی زبان تھی. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے تو اب یہ بچہ تھا. تو لینگویج، یہ جو چھوٹی عمریں ہوتی ہیں لینگویج کی عمر ہوتی ہے، زیادہ ہائی قسم کے معلومات دینے کی عمر نہیں ہوتی. بچپن میں جتنے لینگویجز بچوں کو پڑھا سکتے پڑھا لینا. یہاں سے یمن والے جو گزرے تو ان کو عربی سکھائے. عرب کی پٹی پر سب سے پہلے عربی میں بات کرنے والے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی سیکھی. اس کو کہتے ہیں عرب کی 3 قسمیں. ایک عرب عاربہ، اصلی عرب یمن. عرب بعیدہ، وہ عرب جو تباہ ہو گئے، عاد اور سمود. عرب مستعربہ، وہ جو بعد میں جنہوں نے عربی کو اڈاپٹ کیا، وہ تھے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کی نسل میں چلتے 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 پورے سعودی عرب میں عربی ہو گئی، ورنہ اصل میں سعودی عرب میں آبادی تھی نہیں. اللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مکے کو بسایا، اور مکے کو بسانے سے پہلے ایک دعا کی، مکے کو بسانے کے بعد ایک دعا کی. اب جتنی نعمتیں ہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نبیوں کی دعائیں کی برکت ہے کہ وہاں چیزیں اگتی نہیں لیکن ہر چیز کا پھل وہاں پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق مل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اور بھی میں یہ باتیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم کافی لیا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں رک رک کر ایک ایک چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ ایک طریقہ اور ایک بھی ہے بتانے کا. وہ کیا ہے؟ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ٹرین چڑھنا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سناؤ. انہوں نے بولے ٹرین چل جاتی، کہاں سے سناؤ؟ نہیں سنا نا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں. اب ہماری خواہش ہوئی اور ہمارا ارادہ ہوا، اور آپ ہے اور چھپانا نہیں ہے. علم چھپائیں گے تو قیامت میں ہم پکڑ لیں گے. ارے بھائی مجھے ٹرین ہے، نیکسٹ بیان ہے. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ٹرین میں آدمی جو ہے سفر کرتا ہے، اترتا ہے، اور اس میں ایک آدمی، اب اس کا جذبہ تو بولے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کسی نے ان کو گڑھے میں ڈالا، پھر وہاں سے گدی پہ پہنچے، پھر اس کے بعد پورے لوگوں کو معاف کر دیے. چلو میرا گلا چھوڑو بول. ایسا بھی ایک واقعہ ہو سکتا، لیکن میں ذرا ڈیٹیل میں بتایا اس لیے ٹائم ہو گیا، معافی چاہتا ہوں. پر باقی کے انشاءاللہ انبیاء کرام کے بارے میں تفصیلی طور پہ میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، اور تفصیلی طور پر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے جو انبیاء کرام آئے. تو پھر اس کے بعد خاص طور سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا ڈیٹیل میں، اس لیے نوجوانوں کے لیے بہت سبق ہے. ایک عالم صاحب نے 100 سبق نکالے، اور اہداف کی جو بک ہے میری 4000 سبق، اس میں سے بہت سارے سبق میں نے سورہ یوسف میں جمع کر دیے. تو کتاب حاصل کریے، یہاں کے ذمہ داروں سے آپ لے کر پڑھیے. اہداف 4000 سبق قرآن مجید سے. الحمدللہ کئی سالوں کی محنت سے وہ بک آئی ہے، اردو میں آئی ہے، انشاءاللہ رومن میں اور انگلش میں بھی اگلے سال تک انشاءاللہ آئے گی. تو 100 سبق نکالے سورہ یوسف سے. تو ایسا پڑھنا ہے، جب پڑھے نبیوں کے قصوں کو تو اس میں سبق نکالے ہمارے زندگی کے لیے کیا ہے. تو انشاءاللہ کل تفصیلی طور پہ میں بتاؤں گا. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوشع بن نون، پھر اس کے بعد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون کے ساتھ کیسا مقابلہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی. یہ ابھی تک تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی زندگیوں سے اپنے زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.